السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ قرآن مجید کو ہم ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سیکھ رہے ہیں اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اگلی آیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کفار کے ڈھٹائی کی صفت بیان کرنے کے بعد ذکر کی کہ ان کے ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی ساری آزمائش کر لی، اور جب وہ اپنی پوری آزمائش میں ناکام ہو چکے، اللہ کے علم کے مطابق اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ختم، یہ جو ختم ہے لفظ، یہ اینڈ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، انجام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اینڈ آخر انجام۔ اور یہ جب کوئی ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے، جب کوئی کام کیا جاتا ہے، تو اس کے آخر میں جو کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو دونوں فریقین، تین جتنے فریقین اس کو دیکھ لینے کے بعد پھر اس کو جو ہے ویریفائی کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو مہر لگا کے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ سیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور اینڈ ہو گیا ہے، تو اسی کو آخر میں چونکہ مہر لگا دی جاتی ہے تو اس مہر لگانے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ ختم کو۔ تو یہاں پر ہے ختم، مہر لگا دی۔ اللہ کا ترجمہ اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم پیچھے سے دیکھیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، میں نے کہا تھا کہ آپ سارے لفظوں کو ایک نظر اس طرح دیکھیں گے تو اس طرح آپ کے ذہن میں وہ تصویر بنتی چلی جائے گی۔ جب ہم یہاں پر پہنچے تو اللہ کا ترجمہ تھا پر، اور یہ چونکہ بہت دفعہ استعمال ہوا اس لیے ہم اس کو گولدار ایسے لگا دیتے۔ آگے لفظ ہے قلوبہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے قلوب اور ایک ہے میم۔ تو ہے میم چونکہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو پہلے ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے کرتے ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اس کی 7 شکلیں نظر آئیں گی، آپ ان کو کاؤنٹ کریں۔ یہ بھی ہے، یہ ہے واو ہے، یہ ہا ہے، ہیا، ہما، ہم، ہننا۔ تو ان کی ٹرانسلیشن میں وہ اس انہیں وغیرہ آتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کی ٹرانسلیشن ان کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ترجمہ پہلے اس کا کر لیتے ہیں، اگلے حصوں کا انشاءاللہ بعد میں ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ مہر لگا دی، یہاں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے قلوب پر۔ قلوب کہتے ہیں دل کو۔ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ قاف اگر یہ موٹا نہیں پڑھیں گے اور ہم اگر قاف یہ کتاب والا پڑھ دیں تو یہ ترجمہ ہی سارے کا سارا بدل جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، ایک جانور وہ کتا، اس کے معنی میں یہ قاف کتاب والا آ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا صحیح بھی پڑھا کریں، تو یہ قاف موٹے والا ادا کریں، اس کا مطلب قلوب دل۔ تو ترجمہ ہوا، اب الٹا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل ہی سارے کا سارا، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ واو کا ترجمہ تھا اور الا، پھر ترجمہ کیا ہم نے پر۔ یہ سین میم عین سماعت سے ہے، اور سماعت سننے کو کہتے ہیں، اسی سے ہے۔ اعلیٰ سماعت بھی لگایا جاتا ہے جو کانوں کے اندر لگاتے ہیں، تو اس کو اعلیٰ سماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سننے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ ہم جو ہے اس کا ترجمہ ان، تو ترجمہ ہوا اور ان کی سماعت یعنی سننے پر بھی مہر لگا دی گئی ہے۔ اور آگے پھر واو آ گیا، واو کا ترجمہ ہے اور، الا کا ترجمہ ہے پر۔ ابصار، یہ دیکھنا، یہ دیکھنا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ دو قسم کا دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے بصیرت، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا مطلب سمجھ بوجھ۔ تو فرمایا کہ ہم کا ترجمہ کرتے ہیں ان، اور غشاوہ کا ایک ترجمہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، ہم اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے پردہ، اور ترجمہ ہوا اور ان کے دیکھنے کے پر پردہ ہے، یعنی جب وہ پردہ آئے گا تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے، نہ تو وہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈھیٹ ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی بات کو وہ سنتے ہیں زیادہ، اور نہ ہی وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی بھی انہیں سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتے، تو عام آدمی کے سمجھانے سے وہ کیسے مانیں گے؟
تو لہٰذا پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واو اور لام جو ہے، لام کا ترجمہ ہوا لیے، کیونکہ یہ ان الفاظ میں سے جو بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ پہلے پڑھا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں للہ جو لام ہے اور پھر اللہ، اللہ کے لیے، اسی طرح یہاں پہ لام جو ہے لیے اور پھر ہم جو ہے ان کا ترجمہ کر دیا، اور ان کے لیے عذاب، عذاب کا ترجمہ عذاب ہی ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عظیم، عظیم کہتے ہیں بڑے کو، یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بہت عظیم ہے، عظیم مطلب بڑا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، دوبارہ کریں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو دہرا لیجئے گا، ویڈیو کو 2-1 مرتبہ دیکھیے۔ اب یہاں سے الٹا ترجمہ کریں گے، ان کے دلوں پر، دلوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کے سننے پر اور ان کے دیکھنے پر پردہ ہے، یعنی ان کے دیکھنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو سننا دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔